نمل از قلم نمرہ احمد۔ تعصب سے سر جھٹکتے اس نے قرآن پاک بند کیا، پھر دل سے دعا کی کاش اس کے پاس بھی کوئی حدود ہوتا جو اس کے پیغام گھر والوں کو پہنچاتا۔ اس کی کھڑکی میں آ گرتا، لیکن سعدی کے اس کمرے میں تو کھڑکی بھی نہیں تھی۔ وہ بھی کس چیز کی امید کر رہا تھا؟ دعا کرتے کرتے اس نے چھوڑ دی اور وہ پیکٹ کھولا جو خاور دے کر گیا تھا۔ اندر عید ڈنر کی تصاویر تھیں۔ وہ ان کو چند دن میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سعدی کا دل پھر سے ایک دم خراب ہونے لگا۔ سارا نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ لوگ مجھے مس بھی نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہاشم کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے پیامبر پرندے کی دعا کر رہا تھا۔ ان سے گلہ کرتے کرتے وہ ٹھہرا۔ یہ حنین اور زمر کی سیلفی تھی۔ دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے کتنی دفعہ دیکھی تھی، لیکن جو آج نظر آیا وہ پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ ہنا کے ہاتھ میں اس کے سیل کے ساتھ وہی سلور پین تھا، OCP کا پین کیمرہ۔ زمر نے یہی اسے لائل نے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کیمرے کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سعدی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر سے ہنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے سیلفی کے لیے 2 انگلیوں کی وی بنا رکھی تھی۔ پہلی دفعہ سعدی کو لگا وہ وکٹری کی وی ہے۔ پین حنین کے پاس ہے، وکیل نے نہیں، حنین نے جیسی ویڈیو لیک کی۔ سارا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے وہ پین حنین کو دے دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی ناممکن سمجھ کر یوں دعا مانگنا چھوڑا کرتا ہے بھلا سعدی؟ وہ دل کے تیرے لیے بے قرار اب بھی ہے، وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے۔ موسم کی بتدریج تبدیلی کے باعث انیکسی کا تہہ خانہ اب اتنا گرم اور پرحبس نہیں تھا۔ زمر ابھی ابھی تھکی ہاری گھر آئی تھی اور اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی حنین رازداری سے اسے بتا رہی تھی، میں نے ہاشم کی سیکریٹری کے ای میل پہ چند لنکس بھیجے تھے۔ ایک پر اس نے کلک کر دیا تو اس سے میں نے اس کا سیل فون اور اپنے کمپیوٹر پر مرر کر لیا ہے، یعنی وہ جو دیکھے گی وہ مجھے بھی نظر آئے گا، اور ہاشم کا پچھلے 4 ماہ کا سارا شیڈول بھی میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب بتائیں آپ نے یہ کیوں مانگا تھا؟ اوپر ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے تھے سوائے فارس کے۔ وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ہم رات کو ڈسکس کر رہے تھے ہاشم نے سعدی کو کس جگہ رکھا ہوگا۔ وہ دبی آواز میں کہنے لگی، گزشتہ رات دیر تک وہ یہی باتیں کرتی رہی تھیں اور ہم نے ہر وہ شہر سوچا جس میں وہ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن سوچو حنین، وہ لوگ کتنے امیر، کتنے ریسورسز کے مالک ہیں، پرائیویٹ جیٹ، سیکیورٹی گارڈز کی نفری، کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس؟ وہ وقت کے فرعون ہیں۔ وہ لوگ سعدی کو اس ملک میں کیوں رکھیں گے جسے آج کل کراچی سے لوگ اغوا کر کے افریقی ممالک میں لے جائے جا رہے ہیں؟ ویسے ہی ہو سکتا ہے وہ سعدی کو بھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے ہوں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا ملک ہے؟ ہنا سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ زمر میز کے کنارے بیٹھی اور مزید سرگوشی کر رہی تھی، جج کو بچانے کے لیے آنے والے بھی سعدی کے اغوا کار شمار ہوں گے نا؟ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہارون عبید بھی چاہتے ہیں کہ جج کا اسکینڈل دب جائے، اور ہارون عبید کارداس کے فیملی فرینڈ ہیں۔ نہ صرف فیملی فرینڈ بلکہ وہ ان کے کارٹیل کے رکن بھی ہیں، اور ایک IPP خود مختار بجلی بنانے والے ادارے کے مالک بھی۔ حنین نے اسکرین دکھائی۔ اس پہ وہ تمام معلومات کھلی تھی جو اس نے انٹرنیٹ سے اٹھائی تھیں، ان کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا وغیرہ سے۔ بالکل، اور سعدی تھرکول کا سائنسدان۔ IPPs اور تھرکول والوں کا پرانا کلیش ہے۔ حنین اداسی سے مسکرائی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب زمر سعدی کی سالگرہ پر سونے کی پارٹی کا کارڈ لے کر ان کے گھر 4 سال کے وقفے بعد آئی تھی۔ مجھے اتنا عرصہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کارداس کا کاروبار کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کارٹیل کیا ہوتا ہے۔ سب کچھ پتہ کتنا مختلف تھا۔ فرض کرو ہاشم اور ہارون عبید شریک جرم ہیں تو وہ دونوں بہت آسانی سے سعدی کو کسی بھی ملک میں لے کر جا سکتے ہیں، مگر کون سا ملک زمر؟ اس کے لیے احمر ہے نا،
उसने मुस्कुरा कर मोबाइल की स्क्रीन हन्ना को दिखाई। इस पे अहमद की ईमेल खुली थी। उसमें ममालिक की फहरिस्त थी जिनके ऊपर लिखा था, ये लिस्ट मैं आपको नहीं दी। ये जो भी आप देख रहे हैं ये आपका तख़य्युल और तसव्वुर है। कभी इम्कान है कि आप एक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट बन चुकी हैं जो गैर मुरई चीज़ें तसव्वुर करते रहते हैं। इसलिए पढ़ने के बाद इसे मिटा दीजिएगा। इस लिस्ट का हम क्या करेंगे? देखो, हाशिम की रजिस्टर्ड 71 से ज़ायद कंपनीज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, मगर कहाँ कहाँ इन ममालिक की फहरिस्त हमारे पास नहीं। लेकिन हारून उबैद के 14 ममालिक हमें मालूम हैं। वो शादी को किसी ऐसे मुल्क में रखेंगे जहाँ इन दोनों का आना जाना हो। तो मुझे ये बताओ हन्ना कि हाशिम पिछले 4 माह में कितने ममालिक में गया है? हन्ना की आंखें चमकी, आगे हुई, चंद कीज़ दबाई, हाशिम का शेड्यूल देखा। 6 ममालिक। ज़रा मायूसी हुई। 6 ममालिक बहुत हैं। हारून उबैद की फहरिस्त के 14 ममालिक और हाशिम के 6 ममालिक में कितने मुल्क मुश्तरक हैं? 3। हुनैन भी कदरे पुरजोश हुई। फहरिस्त छोटी हो गई थी। गुड। जुमर बाल जूड़े में लपेटते बोली, वो शादी को इन्हीं 3 ममालिक में से कहीं लेकर गए होंगे। पहला मुल्क कौन सा है? अमेरिका। जुमर ने बालों में स्टिक लगाते नफ़ी में सर हिलाया। अमेरिका ले जाना इनके लिए मुश्किल नहीं, मगर वो इतना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। दूसरा मुल्क इंडिया, मगर यहाँ अहमद की लिस्ट से पढ़ा, यहाँ हारून उबैद का कारोबार वाजबी सा है और हाशिम सिर्फ 1 दिन के लिए किसी सेमिनार में गया था। नहीं, इंडिया भी नहीं, बहुत ख़तरनाक है वो। तीसरा मुल्क बताओ। हुनैन ज़रा गौर से स्क्रीन को देखने लगी। इस तीसरे मुल्क में हाशिम पिछले 4 माह में कई दफ़ा गया है। यहाँ हारून उबैद का कारोबार भी काफ़ी है, बल्कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत में समंदर के साथ इसका एक होटल भी वाक़ है। कहाँ? जुमर दिलचस्पी से आगे हुई। श्रीलंका का शहर कोलंबो। हुनैन ने यूं ही चंद लम्हों के लिए तस्वीरों को गूगल करके इसके सामने किया। वहाँ श्रीलंका फैला था। पूर्णम हवाओं का मुल्क श्रीलंका। बिल्कुल श्रीलंका। जुमर ने मेज़ पर हाथ मारा। इंसानी स्मगलिंग के लिए बेहद मशहूर मुल्क। 90% इम्कान है कि वो उन्हें यहीं लेकर गए होंगे। मुझे तो 100% लग रहा है। हुनैन एकदम बेकरार हो गई। जुमर चले मामू को बताएं। हुनैन वो उदासी से मुस्कुराई। हम फारस को हारून उबैद वाली बात बताएंगे, सिवाय हाशिम के हम हर बात उसे बताएंगे ताकि वो हाशिम के साथ बाकी सबको भी ढूंढ निकाले। मगर हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे वो लोग घबरा कर शादी को मार दें। मगर हम श्रीलंका क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें याद है बचपन में पढ़ी वो कहानियाँ जिनमें एक जालिम देव शहजादी को अगवा करके काले पहाड़ों पर ले जाकर कैद कर देता है और एक शहजादा इसको ढूंढने निकलता है। वो शहजादा हुनैन काले पहाड़ पर नहीं जाता, वो एक जंगल में जाता है जहाँ एक तोता है। वो तोता जिसमें इस देव की जान है। सो जब वो तोते की गर्दन मरोड़ देगा तो देव भी उसके कदमों में आ गिरेगा। काले पहाड़ भी तबाह हो जाएंगे और शहजादी खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगी। सो फारस को अपना काम करने दो। तुम इन फाइल्स को खोलने की कोशिश करो। हाशिम की जान इन्हीं में है। ऊपर से फारस की आवाज़ आई तो वो दोनों खामोश हो गईं। वो घर आ गया था और जुमर का पूछ रहा था। चंद लम्हे बाद वो नीचे उतरता दिखाई दिया। इसके बैठने के बाद जुमर इसको मुझे अहमद ने बताया कहकर हारून उबैद के बारे में बताने लगी और ये भी कि वो शादी को किसी दूसरे मुल्क में ले जा सकते हैं। श्रीलंका एक मशकूक मुल्क था। फारस बगौर उसे देखे और सुनता जा रहा था। आप आज अहमद से मिली थी? नॉर्मल से अंदाज में पूछा। नहीं, फ़ोन पर बात हुई थी, उसने जी कड़ा करके कहा और सिलसिला कलाम वही से जोड़ा। वो चुप रहा, मगर जब उठने लगा तो सिर्फ इतना कहा, मैं हारून उबैद को चेक कर लूँगा, शायद इसका कोई ताल्लुक़ हो जज से। शायद नहीं, यकीनन है, ट्रस्ट मी, वो जोर देकर बोली। फारस ने चंद लम्हे गौर से उसे देखा। डोंट वरी, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए ज़्यादा सवाल और जवाब नहीं कर रहा। और ये कहकर वो खुद भी हल्का फुल्का हो गया।
زمر کا ذہن ابھی تک سری لنکا میں الجھا تھا۔ فارس اب کل کے لیے اپنی چیزیں تیار کر رہا تھا۔ کل اسے ASP سرمد شاہ سے اپنا حساب چکانا تھا۔ اذان کی آواز آئی تو زمر سر جھٹک کر عشاء پڑھنے اٹھی۔ پھر ان دونوں کو دیکھا جو اپنے اپنے کمپیوٹرز پر مصروف تھے۔ کیا تم لوگوں پر نماز فرض نہیں؟ پڑھتا ہوں ابھی۔ وہ کچھ پیپرز پرنٹ کر رہا تھا۔ وہی کرتا رہا۔ ہنا نے انسنا کرتے ہوئے چہرہ مکمل جھکا لیا۔ زمر کو پتہ تھا ان دونوں نے نہیں پڑھنی نماز۔ وہ گہری سانس لے کر اوپر چلی آئی۔ یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے؟ جس جگہ فرات وہیں کربلا بھی ہے۔ اگلی شام جب شہر پہ جلوہ گر ہوئی تو اس میں اکتوبر کی خزاں آلود اداسی تھی۔ سیاہ بادل آسمان پر جمع ہو رہے تھے اور گویا مینہ برسنے کو بےتاب تھا۔ ایسے میں جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو حنین نے پوچھا، کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ وہ دونوں داخلی دروازے کے اندر کھڑے تھے۔ فارس نے سنجیدگی سے سر کو خم دیا۔ وہ ہوٹل جہاں سرمد شاہ کی خاندانی تقریب ہے، وہاں کیٹرنگ میں میرا بندہ ہے، وہ سب سنبھال لے گا، میں صرف اس کی بربادی دیکھوں گا۔ ہر ٹیبل پر موجود ایک زائد ڈش کا ڈھکن جب مہمان اٹھائیں گے تو اندر سے ان کاغذات کا ایک ایک پیکٹ نکلے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا، اور جب اس کے سسر IG صاحب یہ کاغذ دیکھیں گے تو ASP اپنی سب سے بڑی سپورٹ کھو دے گا۔ ایک وہی ہے جو کھل کر جج کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کی تباہی کے بعد ان لوگوں کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ آپ کا نام تو نہیں آئے گا نا؟ وہ متفکر ہوئی۔ حنین، اگر تم یہ نہ کہتی تو مجھے یہ خیال ہی نہ آتا۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں؟ وہ خفا ہوا۔ ہنا کے ابرو ناراضگی سے بھیجے۔ اچھا نہ بتائیں، مجھے پتہ ہے آپ نے الزام کسی اور کے ساتھ ڈالنے کا انتظام کر لیا ہوگا۔ فارس نے محض شانے اچکائے اور باہر نکل گیا۔ ہنا نے گہری سانس بھری اور پھر اوپر آئی۔ زمر کا دروازہ کھٹکھٹا کر دھکیلا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی، ہتھیلی پر گال جمائے سوچ میں گم تھی۔ ہنا میز کے پاس آ کھڑی ہوئی تو وہ چونکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی رنگت آج کل بہت زرد رہنے لگی ہے۔ زمر نے گہری سانس لی، کندھے اچکائے۔ ہاں، یوں ہی بدلتے موسم کا اثر ہوگا۔ آپ میری طرح ہوتی جا رہی ہیں، سست اور بیکار۔ چھوڑو، مجھے بتاؤ فلیش کہاں تک پہنچی؟ اس چین والی ویڈیو میں دیکھا تھا کیسے خاور نے فلیش کے ذکر پر گردن تان لی تھی۔ اسی نے وہ فائلز انکرپٹ کی ہیں اور وہ ایک بے حد ماہر اور قابل آدمی ہے۔ اس کا فیکٹر کیا گیا الگورتھم توڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ زمر کے چہرے پر بے چینی پھیلی۔ یعنی اب ہم وہ نہیں کھول سکتے، وہ فائلز نہیں دیکھ سکتے؟ حنین مسکرائی۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ بے شک میں اسے نہیں کھول سکتی، لیکن ایک شخص ہے جو اسے کھول سکتا ہے۔ سعدی بھائی کے پاس میرے جیسا دماغ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس شخص کے پاس نہیں گئے۔ تمہیں یقین ہے وہ کھول سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ماہر ہے اور وہ بہترین ہے۔ اس بات پر زمر الجھی۔ مگر وہ کون ہے؟ ہنا نے مسکراتے ہوئے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آپ کو، سعدی بھائی کو، سب کو مجھ سے امید تھی کہ میں اسے کھول لوں گی، مگر نہیں زمر، یہ فلیش، یہ سارے فساد کی جڑ، اس کو وہی شخص کھولے گا جس نے اسے مقفل کیا ہے، کرنل خاور۔ میں اس فلیش کو خاور سے کھلواؤں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے مخصوص نارمل نہیں حنین والے انداز میں مسکرائی۔ زمر نے بے حد تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ جڑ سے گل نے کئی بار بلایا ہے، لیکن لے گئی راہ سے زنجیر کی جھنکار مجھے۔ اکتوبر کی وہ بارش ہارون عبید کی رہائش گاہ پر بھی برس رہی تھی۔ ایسے میں جب آبدار نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو ہارون عبید کے سامنے کرسی پر کرنل خاور برجمان نظر آیا۔ بابا، آپ نے بلایا؟ خاور کو نظر انداز کر کے اس نے کرسی کھینچی۔ ہارون قدرے ناخوش نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی خاور کو اشارہ کیا۔ وہ آبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے آپ کے والد سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں۔ آپ ہمارے سائنسدان سے ملنا چاہتی تھیں، میں آپ کو اس سے ملوا سکتا ہوں۔ آبی نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ اتنی مہربانی کی وجہ؟ جواب میں خاور سمجھانے لگا،
ہمارے ایک دوست کے بارے میں اس لڑکے نے کچھ معلومات کسی وکیل کو دی ہیں۔ وہ شخص ان کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ہم اس لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور پیار سے وہ اس وکیل کا نام نہیں بتا رہا۔ میں نے کاردار صاحب سے بات کی تھی کہ کسی عامل تنویم یعنی ہپناٹائز کرنے کے ذریعے نام نکلوا لیں۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر مجھے آپ کا خیال آیا۔ آپ نے کچھ عرصہ فرانزک کے ہیپو پیشنٹ کے طور پر بھی انگلینڈ میں کام کیا ہے۔ آپ سے زیادہ قابل اعتماد عامل تنویم میرے پاس کوئی نہیں۔ بدلے میں آپ کو اس کا تجربہ سننے کا موقع ملے گا اور ہمیں ہماری معلومات۔ کیا ہم یہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ آبی نے ایک دفعہ پھر دونوں کو دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ ہارون نے اسے اپنے کسی کاروباری کام کے لیے استعمال کرنا چاہا تھا۔ کیا ہاشم کو معلوم ہے آپ مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ راضی ہو جائیں تو میں ان کو بتا دوں گا۔ میں راضی ہوں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ہارون کے کام کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن آپ ہاشم کو میرے پاس آنے کے بعد بتائیں گے، ورنہ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ خاور لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ لیکن ان کو بتائے بغیر، جیسے تم ان کو بتائے بغیر ادھر آئے ہو، اسی طرح تم ان کو بتائے بغیر یہ سارا کام کرو گے۔ وہ میرا قیدی ہے، ہاشم کا نہیں، ہارون نے سختی سے کہا۔ آبدار نے اس بات پر بے اختیار ہارون کو دیکھا۔ انہوں نے قیدی کو مہمان سے بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ لمحہ بھر کے تأمل کے بعد شاہ کا وفادار راضی ہو گیا۔ شیور، مجھے صرف معلومات سے غرض ہے۔ اور آبدار کو دیکھا۔ ہمیں اگلے ہفتے جانا ہوگا۔ میں صرف فصیح کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اپنے باپ کے پرسنل سیکیورٹی آفیسر کا نام لیا۔ میری رہائش اور روانگی کا بندوبست وہی کرے گا۔ خاور نے بہت تحمل سے کڑوا گھونٹ پی لیا۔ شیور، لیکن شادی کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ آپ صرف مجھے بتائیں گی۔ بالکل، میں یہ بہت دفعہ کر چکی ہوں۔ پھر اسی سنجیدگی سے ہارون کو دیکھا۔ پھر کہاں جانا ہے مجھے بابا؟ کس جگہ رکھا ہے آپ نے اپنے قیدی کو؟ آواز میں طنز اور آنکھوں میں گلا۔ یہی چیز ہارون کا ناخوش کرنے والی تھی، مگر وہ معلومات زیادہ اہم تھیں، سو وہ تحمل سے بولے۔ کولمبو۔ انہوں نے سری لنکا کے کمرشل دارالحکومت کا نام لیا۔ آبدار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹے، ہم ابھی تفصیل سے اس پر بات کر رہے ہیں، ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدرے نرمی سے پکارا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بابا، اور اسی خفگی سے باہر نکل گئی۔ ہارون گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں اس چاند سے ہارا تھا کہ دشمن جیت کے رویا تھا۔ ہوٹل کی کھڑکیوں پر بھی بارش تر تر برس رہی تھی۔ سرمد چائے کے بک شدہ ہال میں گہما گہمی تھی۔ تقریب کے پہنچنے والے مہمان لابی سے گزر کر ہال کی طرف جا رہے تھے۔ سامنے ریسٹورنٹ میں بیٹھے فارس قاضی کو وہ مہمان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے تھپ تھپا کر اندرونی شرٹ میں موجود پیکٹ کو محسوس کیا، جس میں اے ایس پی سرمد شاہ کی اپنی دوسری بیوی، جو کہ ایک بدنام زمانہ نائکا کی بیٹی تھی، کے ساتھ تصاویر موجود تھیں، نکاح نامے کی کاپی تھی اور اس گھر کے کاغذات تھے جو سرمد شاہ نے اس لڑکی کے نام سے خریدا تھا۔ فارس کو چند ماہ لگے یہ سب حاصل کرنے کے لیے۔ اسے یہ سب کس نے دیا، اس شخص کا قصہ تمام بعد میں سنو گے۔ ابھی اتنا جان لو کہ سرمد شاہ کی ماں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کا ماموں جو آئی جی کے عہدے پر فائز تھا، وہ امیر بھی تھا اور بارسوخ بھی۔ نہ صرف اس نے اپنی بیٹی شیدہ ملک کی بڑی بہن عائدہ سے سرمد کی شادی کی بلکہ اس کا کیریئر بھی بنوایا، اس کو اپنے تقوی میں پیر جمانے دیے۔ سرمد شاہ نے ان سب کو شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ وہ شیشہ توڑنے کے لیے کنکر فارس کی جیب میں تھا۔ پی کیپ والا سر جھکا کر بیٹھا گزرے سالوں کا سوچ رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ہر یاد پر حاوی ہونے لگا۔ ارد گرد موجود حال تحلیل ہو کر ماضی میں بدلنے لگا۔ وہ سفید کرتے میں ملبوس الکال کوٹھی میں تھا۔ اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ اونچے بندھے تھے، آنکھیں بند کیے، سختی سے دانت پر دانت جمائے وہ یوں کھڑا تھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ ایک سپاہی یک کے بعد دیگرے اس کی کمر پر ایک ہنٹر مارتا تھا۔ سرمد شاہ وہیں کھڑا تھا، یونیفارم کے بجائے سفید ٹی شرٹ پہنے۔ وہ پسینے میں تر تھا۔ ایک دم لپک کر فارس کی گردن دبوچی۔ مجھے تمہارا اقبالی
اقبالی بیان چاہیے غازی۔ میں نے قتل نہیں کیا، وہ بند آنکھوں سے نڈھال سا بولا تھا۔ جواب میں سرمد شاہ زور زور سے چیخنے لگا تھا۔ ویٹر نے پیالی میز پر رکھی تو فارس چونکا، ماضی تحلیل ہوا۔ وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا، کھڑکیوں پر بوندیں ہنوز گر رہی تھیں، ماحول نم اور ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس نے بھاپ اڑاتی کافی کی پیالی لبوں سے لگائی۔ لابی میں سے گزرتے لوگ اب بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بل پے کر کے اٹھا اور سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔ ذہن میں ہر وہ لمحہ گزر رہا تھا، وہ جیل کے اذیتناک ماہ و سال، اور وہ اس رات ہسپتال میں گزرے چند گھنٹے جب ان کے ہاتھوں سے اس اے ایس پی نے صادق کو غائب کروایا تھا۔ نفرت، غصہ، انتقام، ہر جذبہ گھرا آگے بڑھتا گیا۔ متعلقہ ہال کے داخلی حصے سے اندر کی رنگا رنگ تقریب نظر آ رہی تھی۔ کونے میں رک کر فارس نے دور کھڑے آئی جی صاحب کے ساتھ بات کرتے سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا اور مسکرا کر خوش باش تھا، اپنے سسر کے ساتھ مگن تھا۔ فارس کی تپتی سرد نظریں اس سے ہوتی مرکزی دروازے تک جا رکیں۔ ہیپی برتھ ڈے ارسم شاہ، وہاں لکھا تھا۔ ایک دم فارس کی نظروں میں الجھن ابھری۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، غبارے، پھول اور اونچی سی کیک ٹیبل، مہمانوں میں جا بجا نظر آتے بچے، 2 پیس اور ٹائی میں کھڑا پیارا سا 7 سالہ بچہ جو سرمد شاہ کی بیوی عائزہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو وہ خاندانی تقریب ایک سالگرہ کی تھی۔ فارس بالکل سنتا ہو کر رہ گیا اور اس بچے کو دیکھے گیا۔ بچہ بہت پیارا تھا، اس کے گلابی ہونٹ، آنکھیں کانچ جیسی تھیں۔ شرما کر، مسکرا کر وہ اپنے جیسے کم عمر بچوں کے ساتھ کھڑا تھا، کسی ننھے شہزادے کی طرح۔ اس کی کانچ سی آنکھوں کی معصومیت ایک دم ہر شے، ہر جذبے پر حاوی ہونے لگی۔ فارس کے تاثرات بدل چکے تھے، سرد پن ختم ہوا، آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ پھر ایک دم وہ مڑا۔ ہوٹل کے کچن کی پشت پر جب وہ پہنچا تو ایک کیٹرر اس کا منتظر تھا۔ لائیں، پیکٹ دیں، میں ارینج کر دوں؟ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے بولا، نہیں ابھی نہیں۔ وہ بے سکون سا لگ رہا تھا۔ کیٹرر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے 1 مہینہ مجھے تنخواہ دی اس کام کے لیے اور اب؟ میں نے کہا نا ابھی نہیں، تم جاؤ کام کرو، اور واپس پلٹ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ حنین اور زمر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لاک بند کر کے آگے آیا تو پانی میں بھیگا ہوا لگتا تھا۔ جانے کتنی دیر سڑک کنارے بارش میں چلتا رہا تھا۔ حنین اسے دیکھ کر بے قرار سی اٹھی۔ کیا بنا اس آدمی کا جس نے میرے بھائی کو ہماری نظروں کے سامنے ہسپتال سے غائب کروایا تھا؟ فارس نے بس ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حنین نے ناسمجھی سے زمر کو دیکھا۔ وہ خود بھی چونکی تھی اور پھر فوراً پیچھے گئی۔ وہ کمرے میں کھڑا گھڑی اتار رہا تھا۔ زمر سامنے آئی۔ کیا بنا؟ میں نے۔ وہ چپ ہوا، گھڑی اتار کر میز پر رکھی، پھر پیکٹ نکال کر ساتھ رکھا۔ میں نے نہیں کیا۔ کیا مطلب کیا؟ وہ حیران سی رہ گئی۔ وہ اس بچے کی سالگرہ تھی، اس کا بیٹا وہاں موجود تھا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھا سر جھکائے جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ تو یہ کہ وہ ایک 7 سال کا بچہ تھا، اس نے جوگرز اتارے۔ تمہیں اس پر رحم آ گیا؟ زمر کو آگ لگ گئی تھی۔ کیا تم وہ سب بھول گئے جو اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا؟ زمر بی بی، میرا دماغ اس وقت خراب مت کریں۔ میں اس بچے کے سامنے اس کے باپ کا کردار نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے سامنے آیا۔ تقریب میں سب لوگ اس کے باپ پر پل پڑتے، وہاں ایسی باتیں کی جاتی جن کو وہ بچہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس کا باپ اس کی ماں سے بے وفائی کر رہا ہے، اس سے جھوٹ بولتا رہا ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ساری زندگی کسی محبت، کسی رشتے کا اعتبار نہیں کرتا۔ ہر انسان کا باپ اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ آئیڈیل توڑنے سے اس کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کھڑکی پر بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ زمر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہاری ستیلی ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا نا؟ کوئی برف کا اولا سا زور سے کھڑکی پر گرا تھا۔
مجھے درمیان میں مت لائیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تم خود اپنے آپ کو درمیان میں لائے ہو۔ جو سرمد شاہ نے کیا وہ اس کے ذمے ہے۔ اس کے بچے کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے گا۔ یا تو تم اسے معاف کر رہے ہو؟ میں کسی کو معاف نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ چیز کسی اور طریقے سے کسی اور وقت کی جا سکتی ہے۔ بعد میں وہ اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کی اہانت کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا۔ میرا انتقام میری بیماری نہیں ہے، نہ ہی اس نے مجھ سے میری انسانیت چھینی ہے۔ وہ مڑا اور خشک کپڑوں کے لیے الماری کھولی۔ زیمر گہرے سانس بھر کر رہ گئی۔ تم غلطی کر رہے ہو اور تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ وہ نظر انداز کر کے کپڑے نکالنے لگا۔ بارش کی ترتراہٹ مزید تیز ہو گئی تھی۔ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سینہ کی نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا۔ موسم اگلے چند دن ویسا ہی ٹھنڈا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ بارش کا اثر ختم ہو گیا۔ حبس اور گرمی واپس آ گئیں۔ البتہ آزاد کشمیر کی طرف جاتی اس پہاڑی بل کھاتی سڑک پر اب بھی ٹھنڈی سی چھایا تھی۔ ایک لش چمکتی کار وہاں دوڑ رہی تھی۔ نوشیروان کاردار اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے موجود، آنکھوں پر برانڈڈ گلاسز لگائے بیٹھا تھا۔ کلائی میں قیمتی گھڑی منہ میں چنگم چباتا وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر ڈالے فون کی اسکرین دفعتاً چمکی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اسید کا فون تھا۔ سب دوست کشمیر پہنچ چکے تھے، اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں دوپہر تک پہنچ جاؤں گا، لکھ کر پیغام بھیجا اور پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ یکدم اس نے کار کو بریک لگائی۔ ٹائر چرچرائے، خون کی بوندیں ونڈ اسکرین کو تک اڑ کر آئیں۔ لمحہ بھر کو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن پھر تیزی سے باہر نکلا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مرنے والا کوئی کتا تھا اور اس نے اسے بچانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر باہر آ کر وہ رکا۔ اگلے ٹائروں تلے آیا وہ کتا نہیں تھا، وہ کتے کا ایک بچہ تھا، ایک معصوم سنہری لیبراڈور۔ وہ کچلا گیا، خون جا بجا بکھرا تھا۔ نوشیروان پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، پریشانی سے اس کو دیکھا۔ پلے کی گردن میں کالر تھا، RU، اور مالک کا نام اینڈرسن۔ دوسرا لفظ خون میں ڈوبنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی فارنر سیاح کا کتا تھا، شاید ہسپانوی۔ نوشیروان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ اوپر پہاڑ پر درختوں سے کوئی عورت پکار رہی تھی، RU RU۔ نوشیروان نے بجلی کسی تیزی سے اپنی ڈیزائنرز جیکٹ اتاری، کتے کو اس میں لپیٹا اور بھاگتا ہوا کار کے اندر بیٹھا۔ جیکٹ کی گٹھی فرنٹ سیٹ پر ڈالی، تیزی سے کار آگے بھگا لی۔ چند کوس آگے جا کر رفتار آہستہ کی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خون سے بھرے تھے۔ شیرو کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کار روکی اور جیکٹ کی گٹھی لیے باہر نکلا۔ سڑک کے دہانے پر کھڑے اس نے سوچا کہ کتے کی لاش نیچے کھائی میں پھینک دے، مگر وہ اسے نہیں پھینک سکا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کے جسم پسینے سے تر تھا۔ وہ سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور خون آلود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا۔ نرم مٹی بھی نہیں کھودی جا رہی تھی۔ سانس چڑھنے لگا۔ بمشکل بدقت وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھود پایا۔ پھر جیکٹ کھولی تو اندر ننھا معصوم پلا خون میں ڈوبا مرا پڑا تھا۔ نوشیروان کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے چار سو دیکھا۔ ویران پہاڑ، اونچے درخت، کھائی، کھلا آسمان۔ وہ لاش کو وہیں چھوڑ کر کار میں آ بیٹھا۔ خون آلود ہاتھ، فرنٹ سیٹ، کپکپاتے ہاتھوں سے دوبارہ کار اسٹارٹ کی۔ اسے گھر جانا تھا۔ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا شیرو، وہ تو پھر انسان کا بچہ تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ وہ ہر جگہ تھا، ہر منظر میں تھا، اس سے فرار ناممکن تھا، اور اب گلٹ کا یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد قصرے کاردار میں جھانکو تو نوشیروان کار گھر کے اندرونی گیراج میں لے آیا تھا اور اب گارڈ کو ہدایت دے رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح صاف کراؤ، ایک دھبا بھی باقی نہ رہے۔ لاؤنج میں جواہرات تیار بیٹھی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، گردن میں دمکتے ہیرے، ہاتھ
فیونا کے سامنے بچھا رکھے تھے جن پر وہ کیوٹیکس لگا رہی تھی۔ شیرو کو اس طرح آتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم تو دوستوں کے ساتھ گئے تھے، اور یہ کپڑوں کو کیا ہوا ہے؟ وہ جواب دیے بنا اوپر چلا گیا۔ جواہرات نے چتونوں کے اشارے سے فیونا کو روکا، ہاتھ نکالا اور اس کے پیچھے اوپر گئی۔ شیرو اپنے کمرے کے ڈریسنگ روم میں الماری کے پٹ کھولے کھڑا تھا۔ چہرے پر عجیب بیزاری اور بے چینی تھی۔ تمہارے کپڑوں پر خون کیوں لگا ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے سامنے آئی۔ فکر نہ کریں، کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ سچ بتاؤ شیرو، کس سے جھگڑا کیا ہے؟ اس نے اسے کوہنی سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ نوشیروان بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہاری حالت وہ بتا رہی ہے جو تمہارے الفاظ نہیں کہہ رہے۔ اب کہ وہ سختی سے بولی۔ شیرو نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کتے کا بچہ تھا ممی، وہ کتے کا بچہ، وہ ایک دم بلند آواز میں بولا۔ میں نے غلطی سے اسے مار دیا، مگر میں اس کا خون آلود وجود نہیں دیکھ سکا۔ میں اس کو دفنا بھی نہیں سکا۔ مجھے ہر جگہ اس کا خون نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالکن اس کو پکار رہی تھی، آر یو۔ وہ آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ وہ وحشت سے چلایا تھا۔ اوکے۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے شانوں کو تھاما۔ ریلیکس، کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تم ان چیزوں سے بہت اوپر، بہت مضبوط ہو، تم ایک کاردار ہو، اور میں ایک بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہوں۔ عظمت میرا مقدر ہے، یہی نا؟ یہی بتاتی آئی ہیں نا آپ مجھے ساری عمر؟ غصے سے کوہنی چھڑائی۔ بس کر دیں، نہیں سننی مجھے یہ باتیں اس وقت، کیونکہ ممی اب مجھے ان پر یقین نہیں آتا۔ برہم سے صدمے سے اسے دیکھتا کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ جواہرات کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ خیر، وہ نارمل ہو جائے گا، اور واپس نیچے چلی آئی۔ اس کی ابھی تیاری رہتی تھی۔ میں ریگ زار تھا، مجھ میں بسے تھے سناٹے، اسی لیے تو میں شہنائیوں سے ڈرتا رہا۔ اس سے دور چلے آؤ تو شام کے اس پہر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں ولیمے کا فنکشن منعقد تھا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ دلہا دلہن پھولوں سے سجے اسٹیج پر بیٹھے مسکرا کر تصاویر بنوا رہے تھے۔ نیچے ایک میز کے گرد زمر بیٹھی غیر دلچسپی سے اسٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زرد لمبی قمیض پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں تھے اور کانوں میں آویزے تھے۔ موقع کے مناسبت سے ہلکا تیار ہو کر وہ اچھی لگ رہی تھی۔ فارس ساتھ ہی بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے مسلسل سیل پر بٹن دبا رہا تھا، ایک دوسرے سے کٹے اور بے نیاز۔ تبھی سارا ادھر آتی دکھائی دی۔ وہ سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ ایک بیٹی ایمل ساتھ تھی، دوسری کو نہ جانے کس وجہ سے ساتھ نہیں لائی تھی۔ ان کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ زمر بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے نہیں دیکھا تھا، سر جھکائے سیل پر لگا تھا، مگر ایمل نے جیسے ہی اسے دیکھا ایک دم ماں کی انگلی چھڑا کر آگے لپکی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ چونکا، مگر پھر نگاہ بچی پر پڑی تو نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اسے خود سے لگائے رکھا۔ سارا، جو زمر سے رسمی کرامات کہہ رہی تھی، ایک دم رک کر دیکھنے لگی۔ آنکھیں گلابی ہوئیں۔ وہ تو بس ایک ہی دفعہ ملنے آیا تھا رہائی کے بعد، اور سارا نے اسے رکھائی سے خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ پھر وہ صرف 2 دفعہ آئی ان کے گھر انیکسی میں، مگر صرف تب جب وہ گھر پہ نہیں تھا کہ فارس قاضی کا مطلب تھا مصیبت، اور عمل تو اس سے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد مل رہی تھی۔ پھر بھی اسے وہ یاد تھا۔ عمل اب فارس سے الگ ہوئی تو وہ دونوں کونیوں سے تھامے اسے مسکرا کر اپنے سامنے کھڑا کیے پوچھ رہا تھا، تم کیسی ہو عمل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں کو فارس کے گال اور تھوڑی پر پھیرا، جسے فارس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چھوما۔ چند لمحے ان کے ارد گرد شادی کا فنکشن غائب ہو گیا۔ وہ 4-4.5 سال قبل چلے گئے، جہاں قبرستان سے لوگ لوٹ رہے تھے اور ایک تازہ کچی قبر پہ کھڑا ہنوز وہ مٹی ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ ویران تھا اور آنکھوں میں گلابی سا پانی۔ قبر مکمل طور پر ڈھانک چکی تھی۔ ساتھ 5 سالہ ایمل خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ لوگ دور جا رہے تھے۔ نور گھر تھی، وہ الگ مزاج کی تھی۔ اس کو سارا نے نہیں آنے دیا، مگر ایمل کو وہ زبردستی اس کے باپ کے جنازے پر لے آیا تھا۔
कब्रिस्तान तकरीबन सुनसान हो चला था। सूरज ऊपर तप रहा था, वो भी थकान ज़दा सी मिट्टी पर आ बैठा। फिर दोनों हाथों से आंखें मस लीं। आप रो रहे हैं चाचू? अमल ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। फारस ने नफ़ी में चेहरा हिलाया, जुकाम ज़दा सी सांस अंदर को खींची। आंखों में गुलाबी पानी था, मगर उसने इनको रगड़ लिया। फिर अमल को देखा। अपनी बाप की कब्र मत भूलना कभी अमल। उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक सच्चा आदमी था, एक ऐसा आदमी जो जुल्म के खिलाफ उठ सकता हो। वो बहादुर था। मैं भी इसी का भाई हूँ। अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो समझते हैं हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका हाथ नहीं रोक सकते। तुम मुझसे वादा करो कि कभी ये नहीं समझोगी कि तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की थी। और मेरा वादा है, मैं इसके एक एक कातिल का सर तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगा। उसे पता था अमल को इसकी बातें नहीं समझ आएंगी, मगर वो जवाब में कुछ कह रही थी। कब्रिस्तान तहलील हो गया और वो रोशनियों से मुज़य्यन इस हाल में मौजूद थे। फारस बैठा हुआ था और उसने अमल के दोनों हाथ थाम रखे थे। आप इतने बिजी क्यों होते हैं? जब भी मामा से कहूँ आपसे मिलना है, वो कहती हैं चाचू बिजी हैं। वो इसके कान के करीब शिकवा कर रही थी। फारस ने ज़ख्मी नज़र उठाकर सारा को देखा, जैसे कह रहा हो ये मेरा खून है, तुम खून में लकीर नहीं खींच सकती। सारा का गला रूंधा। तुम चाचू को इतना मिस कर रही थी तो मुझे कहती, मैं तुम्हें मिलवा लाती बेटी। बेटी को मुखातिब किया शर्मिंदगी और खिफ़त के साथ। वो इतने साल इंग्लैंड रहे, फारस के साथ एक शहर में तो सिर्फ चंद माह रहे, फिर वो जेल चला गया। लेकिन ऐसे वो दौड़कर इसके पास आई थी जैसे बरसों का साथ रहा हो। ये खून क्या चीज़ थी? इसका रगों में बहना कैसे सबको जोड़ कर रखता था। उसका नाहक बहाए जाना कैसे सबको तोड़ देता था। दुमर बस खामोशी से इनको देखती रही। शादी का कुछ पता चला फारस? उसने पूछा तो आवाज़ में आस भी थी और खिफ़त भी। वो इन्हीं के साथ बैठ गई। अमल को किसी ने बुला लिया, सब वो भाग गई। मैं इसे ढूंढ लूँगा, खुश सा कहकर दूसरी तरफ देखने लगा। मेज़ पर अजीब सा तनाव दर आया। उसे सारा का अपने साथ रवैया याद था। तुम्हें ऑयल कंपनीज यानी IPPs को चेक करना चाहिए, हो सकता है उनका इसमें कोई हाथ हो। सारा ने खुद को कहते सुना। फारस ने चौंक कर उसे देखा, फिर सर हिलाया। कर रहा हूँ। सारा उठ गई। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके पास प्राइवेट नंबर था, चाहती तो खुफिया SMS भी भेज देती, लेकिन वो जानती थी वो इसको ढूंढ लेगा और जुमर उसे कोर्ट में धकेल देगी। हारून उबैद वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? वो तन्हा रह गए तो जुमर ने हल्के से सरगोशी की। ASP को वो अब डिस्कस नहीं करते थे। वो मानता नहीं था, लेकिन वो उसको माफ़ कर चुका था। मैं हारून उबैद के पीछे ही लगा हुआ हूँ, मगर इतने दिन से उसकी एक काबिल गिरफ्त चीज़ भी नहीं मिल सकी। वो कुछ उलझा हुआ था। मैं जज, हारून उबैद और ASP का लिंक जोड़ना चाहता हूँ इलियास फातमी के साथ, मगर इन तीनों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा। यानी दरमियान में कुछ मिसिंग है, दरमियान में कोई मिसिंग है, कोई एक शख्स है इन सब के दरमियान। नफ़ी में सर हिलाते वो सोच रहा था। जुमर ने थूक निगला, फिर इधर उधर देखा। खाना लग रहा है। वो उठने लगी तो एकदम उसे चक्कर सा आया। मेज़ का सहारा लेकर वापस बैठी। फारस अपने फ़ोन पर बटन दबा रहा था, उसे नहीं देखा। चंद गहरे सांस लेकर इसने खुद पर काबू पाया। हम बाहर कहीं और डिनर कर सकते हैं फारस? उसे इतने लोगों में एकदम घुटन होने लगी थी। इतनी दूर टेबल तक जाएगी, खाना डालनेगी तो कहीं गिर ना जाए। फारस ने इस बात पर बेइख्तियार उसे देखा और फिर हमेशा की तरह उसकी बात मान ली। एकदम से जुमर को एहसास हुआ कि उसे फारस को बता देना चाहिए अपनी ख़राबी तबीयत, किडनी, वो सब। पर्स में एक रिपोर्ट भी थी, उसे वो फारस को दिखा देनी चाहिए। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब उनको दुआ मिली तो हम पर ही बरस पड़े। कुछ देर बाद वो उसी होटल के रेस्टोरेंट में मेज़ के गिर्द बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ मध्यम जर्द बत्तियाँ थीं, मेज़ पर ताज़ा फूल रखे थे, मोमबत्ती जल रही थी। वो टेक लगाए मुसलसल कान की लौ मसलता वेटर को आर्डर दे रहा था।
और زمر کے ہاتھ گود میں رکھے پرس پر تھے۔ فارس کے ساتھ پہلی دفعہ ایسی جگہ پہ ڈنر کرنا بہت آکورڈ تھا۔ تبھی زمر کا فون بجا، اس نے فوراً اٹھا لیا۔ جی صداقت، جی ظاہر ہے وہ کپڑے استری کرنے تھے، میں نے نہیں بتایا تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھا۔ رک کر خفگی سے سنا، میں نے وہاں کپڑے نہیں رکھے تو کیا کسی چڑیل نے آ کر رکھے تھے؟ روز اسٹینڈ پر کپڑے کون رکھتا ہے؟ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ بڑبڑا کر فون رکھا تو دیکھا فارس اسے چونک کر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے خود کو چڑیل کیوں کہا؟ مثال دی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ فارس نے مسکراہٹ دبائے چہرہ جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل نہیں مسکرا رہا۔ وہ فوراً آگے ہوئی۔ نہیں، سچ سچ بتاؤ، تم ایسے صرف تب مسکراتے ہو جب تمہیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے اور مجھے نہیں۔ پھر رک کر اپنی بات پر غور کیا۔ کیا کسی نے تمہارے سامنے مجھے چڑیل کہا ہے؟ میرے سامنے کوئی آپ کو چڑیل کہنے کی ہمت کر سکتا ہے کیا؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے تسلی دی۔ زمر کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ اس کے انداز میں اتنا مان، اتنا اعتماد تھا۔ پرس میں ہاتھ ڈال کر رپورٹ 2 انگلیوں سے پکڑی، پھر سرسری سا بولی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا جو اس رات تم نے کہی؟ اسے یقین تھا کہ فارس کو معلوم ہے وہ کس بات کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھے 7 سال پہلے قید میں ڈالا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ موم بتی کا شعلہ ہلکا سا ٹمٹمایا، پھولوں کی خوشبو آس پاس پھیلی۔ زمر یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی آئی فال لو وتھ یو 7 years ago، وہ آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ اس مسکراہٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ رومان پروار مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سرد آگ تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی فارس؟ وہ بالکل ساکت سی دم سادھے بیٹھی تھی۔ 2 انگلیاں اب بھی رپورٹ پر تھیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کے لیے زمر کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں 7 سال پہلے جب اس شہر میں پوسٹڈ ہو کر آیا تھا تو میں نے آپ کی کلاس میں داخلہ لیا تھا۔ یہ تب ہی ہوا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر یہ نرمی آنکھوں میں نہیں تھی۔ میں آپ کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا، آپ کے بارے میں ہر چیز جاننے لگا تھا۔ آپ شادی کی فیس دے رہی تھیں، آپ حنا کے لیے اپنی چابیاں جان بوجھ کر بھول جاتی تھیں۔ آپ کو کب سے استھما ہے، مجھے بہت کچھ معلوم تھا۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے نوٹس نہیں ملے تھے، میں نے پھاڑ کر پھینک دیے تاکہ آپ مجھے زیادہ وقت دے سکیں۔ مجھے تب احساس ہوا کہ میں مریض عشق بنتا جا رہا ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکا اور وہ بالکل دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ 5 سال پیچھے چلتے ہیں زمر۔ میں نے آپ کو وہ نوز پن بھیجی۔ مجھے لگا تھا آپ میری لکھائی پہچان جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے جب آپ کی والدہ نے رشتے سے انکار کیا تو میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی۔ میں آپ کے لیے نہیں لڑا۔ میرے نزدیک ایک ایسی عورت کے لیے لڑنا بے سود تھا جو میری لکھائی بھی نہیں پہچان سکے۔ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، شادی بھی کر لی، لیکن میرا ایک حصہ پہلے بھی اور آئندہ بھی آپ سے محبت کرتا رہے گا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ویسی محبت نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے تھی۔ شروع میں اس کے نام کو اپنے بھائی کے نام سے جوڑنے پر لڑتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ صرف اس سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ورنہ اس کے حقوق و فرائض تو میں نے سب پورے کیے تھے۔ ڈانٹتا تھا مگر بلا وجہ نہیں۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، لیکن جب جیل کے 4 سال میں یہ نہیں سمجھ سکا اگر میرا اور اس کا تعلق صرف دوستی یا گلٹ کا تھا تو میں اسے اتنا مس کیوں کرتا ہوں؟ محبت تو مجھے آپ سے تھی، مگر آپ کے لیے میں کبھی نہیں لڑا، اس کے لیے پھر بھی لڑ رہا ہوں۔ فضا میں ایک دم ربیکا ڈی ونٹر کی مہک پھیل گئی۔ وہ اب بھی سانس روکے ہوئے تھی۔ مجھ سے شادی کرنے کی تیسری وجہ کیا تھی؟
وہ اسی طرح زخمی سرد سا مسکرایا۔ محبت نہیں تھی۔ اگر محبت کے لیے آپ سے شادی کرنی ہوتی تو 5.5 سال پہلے کر لیتا، مگر نہیں۔ میں نے آپ سے شادی بھی کی اور آپ کی ہر بات برداشت کی۔ کہتے ہوئے وہ آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھا، محبت میں خاموش تھا، یا یہ میری شرافت تھی۔ ٹرسٹ می زمر، میرا ایک حصہ ساری زندگی آپ کی قید سے نہیں نکل سکے گا۔ میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور میں آپ کو 1000 دفعہ معاف بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے آپ کے ساتھ جو ہوا میری وجہ سے ہوا، لیکن وہ رکا، وقت بھی رک گیا۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے اور آپ کے تعلق، میری برداشت، میری خاموشی اور میرا آپ کی پرواہ کرنا، آپ کے زخموں کی مرہم کرنا، محبت اس میں کبھی بھی شامل نہیں تھی۔ میں نے آپ سے غلط کہا تھا۔ میں آخر میں آپ سے اپنا حساب لوں گا۔ مجھے آپ سے نہ انتقام لینا ہے نہ کوئی حساب۔ لیکن وہ پھر رکا، زمر کا سانس بھی رکا۔ لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میں ایک بات بھی نہیں بھولا۔ آپ سے شادی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ مزید چہرہ آگے کیا، موم بتی کی ٹمٹماتے شعلے کے پیچھے اس کی پرتپش آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ تب کیا کریں گے جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس غازی بے گناہ تھا۔ میں نے صرف اسی دن کے انتظار میں آپ کے ساتھ شادی کی۔ اس دن جب آپ کو سچائی معلوم ہوگی، میں اپنی بے گناہی ثابت کر لوں گا اور آپ ٹوٹیں گی۔ موم بتی کا شعلہ ایک دم بجھ گیا۔ زمر کی انگلیوں نے رپورٹ کو چھوڑ دیا، نگاہیں ہنوز فارس پر جمی تھیں۔ یہ جو آپ کا بہت غرور ہے نا خود پر کہ آپ بہت قابل ہیں، میں یہ غرور ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی انتقام، کوئی انصاف نہیں چاہیے مجھے آپ سے، صرف احساس ندامت۔ اسی لیے میں نے آپ سے کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی، کوئی حق نہیں مانگا، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ وقت کب کا گزر گیا۔ اب ہم صرف پارٹنرز ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا اور محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا، لیکن آپ جیسی عورت کے ساتھ میرے جیسا بندہ کبھی بھی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے جب آپ میرے سامنے ٹوٹیں گی، اور اس دن زمر بھی میں آپ کو آزاد کر دوں گا، عزت سے طلاق کے کاغذ تھما دوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کی ہر کڑوی بات برداشت کرتا رہوں گا۔ محبت یا شرافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں۔ یہی آپ کی سزا ہے، کیونکہ میرے نزدیک آپ ایک بیوقوف عورت اور بہت بری وکیل ہیں۔ موم بتی سرد ہو چکی تھی، پھولوں میں ربیکہ کے ساتھ کافور کی بو بھی رچ گئی تھی۔ مدھم بتیاں پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ بہت سکون سے سرد لہجے میں کہہ کر پیچھے ہوا۔ ویٹر کھانا سرو کرنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیلز پلیٹر پر گرم اسٹک شڑ شڑ کر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا زمر کے اندر تک کوئلے دہک رہے ہوں، کوئی آس سی ٹوٹ گئی تھی۔ ویٹر ہٹا تو وہ ہلکے سے بولا، کھانا کھائیے۔ وہ وقت گزر چکا جب آپ کو مجھے سننا تھا، تب آپ کو اپنی صحت عزیز تھی، حالانکہ مری تو میری بیوی تھی۔ آپ کو تو ڈونر کڈنی بھی مل گیا۔ تلخی سے کہہ کر وہ جو بے خبر تھا کھانا شروع کرنے لگا، مگر یہ آخری باتیں زمر کا دل ایسے ہی توڑ دیا کرتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی در آئی، زور سے پرس کی زپ بند کی اور آگے کو ہوئی۔ فارس غازی، اس کی آنکھوں میں دیکھا، 1000 سال بھی انتظار کرو تو وہ دن نہیں آئے گا۔ میں زمر یوسف ہوں اور اپنی نظروں میں میری بہت عزت ہے۔ زمر تمہارے سامنے نہیں ٹوٹے گی، کبھی بھی نہیں۔ پھر اسی تنی گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پرس اٹھا لیا۔
کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے بند لبوں سے لقمہ چباتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ وہ ویسا ہی مدھم خیال رکھنے والا فارس غازی بن گیا تھا۔ گھر؟ اتنی رات کو آپ کیب سے نہیں جائیں گی، تھوڑی دیر رک جائیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ زمر سنے بغیر جانے کو مڑی تو وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آیا۔ اچھا آپ کار لے جائیں، میں کیب سے آ جاؤں گا۔ چابی بڑھائی۔ زمر نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، پھر چابی جھپٹی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسی سکون سے واپس بیٹھ گیا۔ کھلنے لگے تھے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہوا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ حنین نے قصر کاردار کی چوکھٹ عبور کی تو جواہرات مکمل تیار باہر کے لیے چلتی آ رہی تھیں۔ حنین قریب آ کر مسکرائی۔ مسز کاردار، مائی گاڈ، آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، سادگی اور معصومیت سے تعریف کی۔ جواہرات مسکرائی، نرمی سے اس کا گال چھوا۔ مجھے معلوم ہے، تم کیسے آئیں؟ مجھے خاور سے کام تھا۔ کیا وہ اندر ہیں؟ پھر جلدی سے اضافہ کیا، پلیز آپ ان سے میری سفارش کر دیں کہ وہ میرا کام لازمی کریں۔ جواہرات اجلت میں تھی، پھر بھی اس کے ساتھ کنٹرول تم تک آئی اور چوکٹ سے حکم جاری کیا، خاور ہنا کو اسسٹ کر دو، اور چلی گئیں۔ اندر چند اسکرینز لگی تھیں۔ ایک لیپ ٹاپ کے سامنے خاور بیٹھا تھا۔ کام کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا اور قدرے ناخوشی سے ہنا کو دیکھا۔ ہیلو مسٹر خاور۔ وہ دوڑ کر آئی اور سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ہیلو حنین، کیا کام ہے؟ بہت اہم کام ہے۔ ایک فلیش اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں میرے 2 کورین ڈرامے ہیں، ان کو انکرپٹ کر دو۔ خاور نے گہری سانس لی۔ حنین، تم یہ کام خود بھی کر سکتی ہو، پاسورڈ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے پاسورڈ چھوڑیں اسٹینڈرڈ RSA تک کا معلوم ہے، مگر یہ سب میری اس دوست کو بھی معلوم ہے جس کو میں ٹریک کرنے جا رہی ہوں۔ تو مجھے ان فائلز کو ایسے انکرپٹ کر کے دیں خاور کہ وہ اسے کھول نہ سکے۔ میرے پاس اس وقت بہت کام ہے حنین، کسی اور وقت آنا، اکتا کر کہتا۔ وہ واپس ٹائپ کرنے لگا۔ پلیز کرنل خاور، منت کرتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ خاور جواب دیے بنا کام کرتا رہا۔ ہنا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے یہ ڈیجیٹل فریم ہے نا؟ اچک کر ایک فوٹو فریم اٹھائی۔ اس میں ہیری پوٹر کی طرح تصویریں چلتی پھرتی ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی کی تصویر ہے؟ ہاں، اسے واپس رکھ دو۔ اس نے فریم ہنا کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا تو اس نے اچک کر لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی کلاس اٹھائیں۔ ان میں کیمرہ لگا ہے نا؟ واو، یہ میں ایک دن کے اپنی کزنس کو دکھا سکتی ہوں۔ خاور نے جلدی سے وہ اس سے واپس لیں۔ پلیز حنین، کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ پھر بمشکل ضبط کرتے ہوئے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے کام کو دیکھا اور دوسری اس پر ڈالی جو معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر قدرے خفگی سے فلیش اس سے لی، ایک دوسرے کمپیوٹر کی طرف آیا۔ ہنا بھی جلدی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ خاموشی سے اس کا کام کر کے دے رہا تھا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کی بورڈ اس کے سامنے کیا اور کسی مہذب انسان کی طرح دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ہنا نے ٹائپ کیا اور سیدھی ہوئی۔ چند منٹ مزید ضائع کیے۔ خاور نے پھر اس کی طرف گھوما۔ ہو گیا تمہارا کام، اب جاؤ۔ مگر میں اسے کھولوں گی کیسے؟ اف۔ اس نے اکتا کر چند بٹن دبائے اور کی بورڈ اس کے سامنے کیا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو، کھل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ کرنل خاور، خوشی سے کہتے ہوئے اس نے ٹائپ کیا۔ پھر مسکراہٹ الجھن میں بدلی۔ یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تم غلط پاسورڈ لکھ رہی ہو۔ تمہیں یقین ہے یہی پاسورڈ تھا؟ تحمل سے بولا۔ کیا مطلب یقین ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ اتنا سادہ پاسورڈ تھا میرا۔ اف، یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ پریشانی سے بار بار پاسورڈ ٹائپ کرنے لگی۔ خاور نے قدرے غصے سے ٹوکا، مت کرو، تم فائلز کرپٹ کر دو گی۔ مگر تیسری دفعہ جب پاسورڈ نہ لگا تو فائلز کرپٹڈ لکھا آنے لگا۔ اف حنین، خاور نے بیزاری سے فلیش کھینچی اور اسے تھمائی۔ اب جا کر اسے آگ میں جھونکو اور مجھے کام کرنے دو۔ کیا مطلب؟ میں نے 1 ہفتہ لگا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ میری فرینڈ سے شرط لگی ہے، پلیز کرنل خاور، مجھے یہ کھول کر دیں۔ وہ بدحواس ہو گئی۔ حنین، مجھے ایک سیمینار کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کرنا ہے۔ میرے پاس بہت کام ہے، تمہاری 10 ایج حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ رکھائی سے کہہ کر وہ واپس کرسی پر آیا۔
پلیز کرنل خاور، جاؤ حنین۔ وہ سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ چند میں وہ خاموش رہی تو خاور نے نگاہ اٹھائی۔ سامنے کھڑی حنین چہرہ جھکائے رو رہی تھی۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ خاور نے کرہ کر کن پٹی مس لی۔ اب کیا ہے، اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو بھی آپ ایسے ہی کرتے؟ اس نے جھکے سر کے ساتھ آنسو رگڑے اور فلیش پکڑ کر سست روی سے جانے کو مڑی۔ ساتھ ہی ہچکی لینے کی بھی آواز آئی۔ خاور نے آنکھیں میچ کر خود کو جیسے ڈھیروں صبر دلایا اور پھر اسے آواز دی، میں صرف ڈی کرپٹ کر کے دوں گا لیکن دوبارہ انکرپٹ نہیں کروں گا۔ وہ الٹے قدموں بھاگ کر واپس آئی، آنسوؤں والے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ سچ؟ کتنی ڈرامہ ہو تم، ناگواری سے بولا۔ ہنا نے پلکیں جھکاتے جھپکاتے فلیش اس کو تھمائی، پھر اس کی کرسی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہ شدید خوف زدہ تھا۔ فلیش اڑستے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ لمبا کام ہے، تم اس دوران خاموش رہو گی۔ مجھے زائد باتیں پسند نہیں، تمہارے پہلے لفظ پہ میں کام روک دوں گا۔ تیزی سے ٹائپ کرتے انگلیاں مسلسل چل رہی تھیں۔ اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ہنا ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ سو آپ نے الگمل کے ذریعے کی کو؟ خاور نے پلٹ کر گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ اچھا سوری، میں چپ۔ وہ شدید خوف زدہ تھا، کمانڈ دینے لگا۔ حنین لب دانتوں میں دبائے ایکسائٹڈ سی دیکھ رہی تھی۔ جس کو اتنا ماہر استاد ملے وہ نہ سیکھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ غرور حسن سراپا نیاز ہو تیرا، طویل راتوں میں بھی تو بھی قرار کو ترسے۔ اسامہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور ندرت فون پر بات کر رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں جلدی سونے جا چکے تھے۔ اچھا ذکیہ خالہ، خدا حافظ۔ ندرت سارا کی امی سے فون پر بات کر کے سیم کی طرف مڑی۔ وہ ناخوش لگ رہی تھیں۔ فارس اور زمر کو دیکھو، شادی کا فنکشن چھوڑ کر باہر ڈنر کرنے چلے گئے۔ اب اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اگر وہاں کھانا نہیں کھانا تھا تو گھر آ جاتے، فضول پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فارس بھی جہاں بیوی کہے چل پڑتا ہے۔ سیم نے مڑ کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ امی کچن میں دیکھیں، چولہا بند ہے نا؟ کیونکہ مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ہاں بند ہے، دودھ کڑ گیا تھا تو میں نے اتار لیا۔ وہ اپنے ہی خیال میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اٹھ گئیں۔ سیم نے سر جھٹکا اور واپس ٹی وی دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس نے تھکی سی زمر کو آتے دیکھا۔ وہ بجھی بے رونق لگ رہی تھیں۔ سیدھی نیچے تہہ خانے میں چلی گئیں۔ سیم آہستہ سے ان کے پیچھے گیا اور سیڑھیوں پر وہ بیٹھی تھیں، اداس اور اکیلی۔ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ماموں کہاں ہیں؟ تمہارے ماموں کو خود نہیں پتہ وہ کہاں ہیں؟ آپ اپسیٹ ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زمر نے جواب دیے بنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ سیم نے اس کے ساتھ زینے پر کچھ رکھا اور پھر اسی طرح واپس چلا گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ چاکلیٹس کا ڈبہ تھا۔ زمر زخمی سا مسکرائی۔ ضروری نہیں جو چیز ایک دفعہ اچھی لگے وہ ہمیشہ اچھی لگتی رہے، جیسے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آج میں نے اسے جان لیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ اسے زرتاشا سے اپنی سوچ سے زیادہ محبت تھی اور مجھ سے اپنی سوچ سے بہت کم۔ اندھیرے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر ریپر میں لپٹی چاکلیٹس کی مہک کے اندر پھر سے ربیکہ کی خوشبو بھی بس گئی تھی۔